دو لفظ ہماری اکثر استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیہ۔ میں بہت چھوٹی سی کہہ لیجئے اور آسان سا اس کا فرق عرض کروں گا۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری سمجھ کو فوکس کرتی ہے۔ تربیہ کیا ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر یہ آنکھ بیدار ہو جائے اور میرے قلب کے اندر جو میری آرزوئیں ہیں اور میری خواہشات ہیں اور میری جو ترغیبات ہیں، میری جو کہہ لیجئے انٹینشنز ہیں اور میری جو وشز ہیں، وہ نکھر جائیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی مجھے اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اچھا کیا ہے اور سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ برا کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے اچھائی اچھی نہیں لگ رہی اور برائی بری نہیں لگ رہی۔ اگر لوگوں کا یہ حال ہو، اگر میرا یا آپ کا یہ حال ہو یا یہ کیفیت ہو کہ مجھے اچھائی پہچانتا تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے، لیکن بری بات کی طرف دل مچلتا رہتا ہے۔ جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہوں تو حالت غیبت میں پاتا ہوں، جب اپنے آپ کی طرف سے نظر ہٹاتا ہوں تو حسد کی آگ اپنے اندر جلنے دیتا ہوں۔ تو میرے اندر اگر برائی کے لیے کراہت پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر مجھے برائی سمجھ میں تو آئی ہے، برائی کو میں پہچان تو سکتا ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز تو کر سکتا ہوں، لیکن صحیح اور غلط کی اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا اور غلط سے دور رہنا یہ میرے لیے دشوار رہتا ہے، اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے، برائی پہ راغب ہوتا ہے اور اچھائی اس کے لیے دشوار رہتی ہے۔ تو تربیہ جو ہے اس کا بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اور یہ کام قلب پہ فوکس کر کے ہوگا۔ دل تربیہ کا جو فوکس ہے وہ قلب ہے، ذہن بعد میں ہے، قلب پہلے ہے۔ خواہشات آپ کی ٹھیک ہو جائیں۔ دین کا جو انسان مطلوب ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ خدا کا جو انسان مطلوب ہے، وہ آدمی نہیں ہے جو جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں، بلکہ خدا کا انسان مطلوب وہ آدمی ہے جو لرزتا ہے اور جس کا دل خوف الہی سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اس کی ہر خواہش خوبصورت خواہش ہو، اس کی خواہشات گھٹیا خواہشات نہ ہوں، اس کی پریشانیاں چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں، اس کی پریشانیاں بڑے انسان کی پریشانیاں ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے یاد آیا، میں عرض کرتا ہوں۔ غالباً غزوہ احد کے بعد کا اسی موقع کی واقعہ ہے، جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو جب صحابہ کو ایک موقع اس میں ایسا آیا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر نہیں مل پا رہی تھی، اور بے انتہا غم اور پریشانی تھی اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو ایک خاتون صحابیہ وہ بہت پریشان ہو کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، خیریت سے تو ہیں، وہ نکلیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح خیریت پتہ چل جائے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کیا بات بتا رہے ہو؟ آگے بڑھی، کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مزید آگے بڑھی، کسی نے بتایا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا
کہ میں ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جاننا چاہتی ہوں، یہ لوگ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے ہیں. یہ کون سا قلب ہے، یہ کون سا دل ہے جس کی آرزویں، جس کی پریشانیاں، جس کی نیتیں اتنی بلند ہو جاتی ہیں، اتنی نفیس ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی کا جو دل ہے وہ دھل گیا ہے، اس کو برائی بری لگنے لگی ہے اور نیکی کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جانتے زیادہ ہیں لیکن ہمارا دل اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس فہم کا ساتھ نہیں نبھاتا. یہ ہمارا پرابلم ہے. آج کے دور کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسے بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہیں، پتہ تو بہت کچھ ہے.